السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ سلہٹ کے لوگ اردو سمجھتے ہیں اور کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتفاق کی بات کہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال مولانا صاحب نے بنگلہ میں کیا ہے، حالانکہ یہ سوال اردو میں ہونا چاہیے تھا۔ افنار اردو بوجھی، یہ سوال خود بنگلہ زبان میں کر کے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اردو آپ ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ لیکن اکابر کی آمد و رفت اس آپ کے شہر کی شناخت اور پہچان ہے، اور جو اولیاء اللہ آئے انہوں نے اردو ہی میں دین کو پھیلایا، اردو میں آپ سے گفتگو کی، اردو میں دین سمجھایا، اور آپ نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اردو سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں بھی آج کے اس جلسے کے عنوان سے قرآن کی روشنی میں کچھ بات آپ سے کروں گا۔ میری بات کو غور سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ میں اپنی بات کچھ ٹھہر ٹھہر کے آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ سے سنو، اللہ چاہے گا سمجھ میں بھی آئے گی اور فائدہ بھی پہنچے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں ایک درد ہے، ایک فکر ہے، ایک تکلیف ہے۔ میں ہندوستان سے سفر کر کے سلہٹ آیا صرف اس لیے کہ جو تکلیف اور جو فکر میرے دل میں ہے، میں وہ فکر آپ کے دلوں میں بھی پیدا کر دوں۔ جو کڑھن مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہو جائے، جو درد میرے دل کو بے چین کیے ہوئے ہے وہ درد آپ سب کے دلوں کو بھی لگ جائے۔ کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، کیا فکر ہے؟ مجھے فکر ہے ایک ایسے دن کی جس دن میں ہم سب کو
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قیامت کا دن ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس دن کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر شخص کو، عالم ہو جاہل ہو، پیسے والا ہو کہ غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، ہر شخص کو خدا اس کی قبر سے نکالے گا اور میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قیامت کا دن آسان دن نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ سے ڈرو اے ایمان والوں، اور سنو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا جھٹکا بڑا عظیم جھٹکا ہوگا۔ یہ جو سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، یہ قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہوتا تو انسان سورج سے نکلنے والی آگ میں جل کر کے پھر مر جاتا، لیکن قیامت کے دن موت نہیں آئے گی۔ آدمی جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، لیکن مرے گا نہیں۔ پیاس اس کو لگے گی، بھوک اس کو پریشان کرے گی، لیکن نہ کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہوگی۔ اور یہ دن جس میں سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ دن کتنا لمبا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرماتا وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا۔ اے لوگوں، وہ ایک دن تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ دن ہی ختم نہیں ہوگا۔ اور دن کیسا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی، اس دن کے خطرات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور 3 چیزیں ذکر کر کے ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری پر ابھارتا ہے۔ کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ وہ دن ایسا بھیانک دن ہوگا کہ اس دن کے خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا بیٹھیں گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس دن کی دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور تیسری بات تو عجیب و غریب رب ذوالجلال فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور اے نبی آپ دیکھیں گے اس دن کہ لوگ پریشان ہوں گے اور عجیب و غریب حرکت کریں گے۔ کبھی آدمی بھاگے گا، گرے گا، اٹھے گا، چیخے گا، چلائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ اس نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن اس دن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ انسان جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو اس کی عقلیں کام کرنا چھوڑ بیٹھیں گی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ دن آنے والا ہے۔ اس دن میں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور تم میں سے ہر ایک بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ قرآن جگہ جگہ کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، تاکہ اس دن کی پریشانیوں سے خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔
کتنا لمبا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ دوسری جگہ اس دن کی بڑائی کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ ارے بتاؤ اس دن کیا ہوگا تمہارا حال، کہ جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بچوں کو بوڑھا کرنے کا کیا مطلب۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن کی خوف و دہشت کی وجہ سے بچے اپنا بچپنا بھول کر کے ویسے ہی سنجیدہ ہو جائیں گے جیسے بڑے بوڑھے سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ولدان شیبہ کا۔ اور دوسرے بعض مفسرین نے ایک اور مطلب بیان کیا ہے، کہتے ہیں بچوں کے بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ اس دن کے شروع میں جو بچہ ہوگا وہ دن کے ختم ہوتے ہوتے بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قیامت کے وہ مناظر ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور اگر میں سارے مناظر ذکر کروں تو یہ ایک رات بھی ناکافی ہوگی اس کے لیے۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ قیامت کی ہولناکیوں کو رب ذوالجلال نے جگہ جگہ بیان کیا۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ام المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمایا ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا چیز ہے جو تم کو رلا رہی ہے؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ ام المؤمنین جواب دیتی ہیں کہ آقا میرے ذہن میں قیامت کا منظر گھوم گیا، اور خوف و دہشت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کون کہتی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنت الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اور کس کے سامنے کہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سن کے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں عائشہ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان ہوئیں اور پوچھا ایک آقا وہ کون سے 3 مواقع ہیں؟ میرے دوستوں میں اس حدیث کو پیش کروں گا اور تینوں مواقع ذکر کروں گا، لیکن یاد رکھو یہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، لیکن ان 3 موقعوں پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فکر قیامت کے دن کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں، فکر اگر آج سے کرو گے تو کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی۔ کیا ہیں وہ 3 وقت؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ اے عائشہ قیامت کے دن میدان محشر میں 3 اعلان ہوں گے رب ذوالجلال کی طرف سے، اور ہر اعلان پر انسان اندر سے باہر تک کانپ جائے گا، اور ہر ایک کو اس اعلان کے سننے کے بعد صرف اپنی فکر ہوگی، نہ باپ کو اولاد کی فکر ہوگی، نہ ماں کو بچوں کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ دوست کو دوست کی فکر ہوگی۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں وہ 3 موقع کیا ہیں؟ سب سے پہلا موقع نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ اے لوگوں چلو
اپنے اعمال کا وزن کراؤ۔ بس جیسے ہی یہ اعلان ہوگا ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، اور فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک یہ چاہے گا کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور کسی طرح میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، ادھر تیری نیکیوں کا وزن بڑھے گا، پلڑا جھکے گا، ادھر جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھ، اگر تیری نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو جہنم کے سوا اللہ کے ہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ایک ایک چیز کا وزن کروں گا۔ کیا کہتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ایک چیز کا وزن کروں گا۔ اگر تو نے کوئی نیکی رائی کے دانے کے برابر کی ہے، میں اس کو بھی پیش کر دوں گا، اور تو نے کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے تو میں اس کو بھی تیرے سامنے لا کر کے وزن کے ترازو میں رکھ دوں گا۔ میرے دوستوں، اس دن ہر ایک کو فکر ہوگی کسی طرح میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، لیکن یاد رکھو اس دن کی فکر کسی کے کام نہیں آئے گی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کیسے بڑھے گا؟ اس کی فکر آج سے کرو۔ صرف 2 کام کر لو زندگی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ صرف 2 کام۔ پہلا کام، تم یہ طے کر لو کہ ہم جتنی نیکیاں بھی کریں گے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ جب انسان کوئی عمل خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، اور جب انسان کوئی نیکی کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، عالم ہو کہ جاہل ہو، انسان کی نیکی کا وزن اس کی نیت اور خلوص سے بڑھے گا۔ آج طبقہ علماء میں بھی دکھاوا عام ہو رہا ہے اور خوف خدا دل سے نکل گیا ہے۔ انسان تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہے، اس کی فکر خدا کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کی فکر لوگوں کو اپنے سے جوڑنا ہے۔ خدا تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، خدا تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ آج ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ میری خانقاہ میں زیادہ آدمی آتے ہیں کہ دوسرے کی خانقاہ میں زیادہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! خدا کا نام سکھا رہا ہے اور اس میں بھی بددیانتی اور بدنیتی شامل ہے۔ بتاؤ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ میرے دوستوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، اور مجھے بھی شیطان ورغلا سکتا ہے، اور آپ میں سے کسی کو بھی ورغلا سکتا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم چاہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں یا بڑی سے بڑی نیکی کریں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے، کیونکہ کوئی ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا، ہماری نیکی کا بدلہ تو ہمیں ہمارا خدا ہی دے سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کل قیامت کے دن ہوگا کیا؟ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، دین کے کام کیا، دین پر عمل کیا، اور ان کی نیت درست نہیں تھی، تو خدا اعلان کرے گا اس آدمی کی نیت درست نہیں تھی۔ فرشتوں سے کہے گا جن کو دکھانے کے لیے اس نے یہ نیکی کی تھی، اس سے کہو کہ جاؤ آج انہی لوگوں سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگو، خدا کے ہاں تیری نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔
اس لیے میرے دوستو، اگر اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو 2 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے دل کے اندر نیت کو درست کرو اور خلوص کو پیدا کرو۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ جو انسان دنیا سے کسی کا حق مار کے جائے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اللہ رب العزت دوسرے کو دے دے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تیری نیکیاں اس کو چلی جائیں گی جس کا حق تو مار کے گیا تھا، اور تو منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ تیری نیکیاں دوسرے کے کام آئیں گی، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آ سکیں گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ نیکیوں کا وزن بڑھے تو یہ 2 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ جو نیکی کرو خلوص نیت کے ساتھ کرو، اور دوسرا کام یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک حق تلفی کے گناہ سے بچو، تو خدا تمہاری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا موقع، جب انسان کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں۔ دوسرا اعلان، وہ اعلان یہ ہوگا کہ اے انسانوں، جاؤ اپنے نام اعمال کو حاصل کرو۔ جیسے ہی اعلان ہوگا کہ نام اعمال حاصل کرو، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اور فکر کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس دن نام اعمال کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، اس کو خدا کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ادھر نام اعمال کا اعلان ہوگا، ادھر ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ کاش یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ نہ ماں کی فکر ہوگی، نہ باپ کی، نہ کسی اور کا خیال آئے گا۔ فکر اپنی ہوگی کہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ لیکن میرے دوستوں، اس دن کی فکر کسی کے کام نہیں آئی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو فکر آج ہی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، کچھ کو الٹے ہاتھ میں۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فرسٹ پوزیشن سے بھی کامیاب ہوا، وہ فرسٹ ڈویژن سے بھی کامیاب ہوا۔ وہ میدان محشر کے چکر لگائے گا، خوشی سے اچھلے اور کودے گا، اور ہر ایک کے پاس جا کے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ ایک تقریر کرے گا وہاں کھڑے ہو کے۔ اس کی تقریر کا صرف ایک جملہ رب ذوالجلال نقل فرماتا ہے۔ وہ کہے گا لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو جو وجہ وہاں وہ بیان کرے گا وہی ہماری اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا اے لوگوں یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کے ہر قدم پر اس بات کو دل میں بٹھائے رکھا کہ میں آج جو کچھ یہاں کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نے زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ دیکھو اس کے بدلے میں اللہ نے نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا کیا۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے دل میں بٹھاؤ کہ آج جو کچھ کرو گے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔
جب آنکھ سے کچھ دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھو کہ کل اس کا حساب دینا ہوگا، کان سے کچھ سنو تو یہ سوچ کے سنو کل اس کا حساب دینا ہوگا، زبان سے کچھ بولو تو یہ سوچ کے بولو کل اس کا حساب دینا ہوگا، ہاتھ سے کسی کو پکڑو تو یہ سوچ کے پکڑو کل اس کا حساب جب حساب کا خوف دل و دماغ میں ہوگا تو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جس نے زندگی گناہ سے بچ کے گزاری نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں مل کے رہے گا، اس دن کی فکر کام نہیں آئے گی۔ آج فکر کر لو اور طے کرو کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور دیکھو جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ بھی بولے گا، قرآن اس کا لفظ بھی ذکر فرماتا ہے، وہ کیا بولے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ تو فیل ہو گیا، اس کا نام اعمال سیاہ ہوگا، وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، وہ لپیٹ کے جیب میں رکھ لے گا، اور کیا کہے گا؟ کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال ملتا ہی نہ، اور پھر جو اس کے پاس لوگ ہوں گے ان سے ایک جملہ کہے گا یہ نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، پتہ ہے تمہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تو یاد رکھو اس کا نام اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں نہیں، نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا نام اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، قیامت کے دن ایک تیسرا اعلان بھی ہوگا، اور اس اعلان کو سن کے بھی ہر آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کو وہ بھول جائے گا۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا تمہیں بھی کرنا ہے اور جس کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے۔ کیا ہے وہ تیسرا اعلان؟ آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں آخری اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو پل صراط پر سے گزر کے جنت کی طرف پہنچو۔ جب پل صراط پر سے گزرنے کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو پل صراط پر سے گزرنے کے وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، نیچے جہنم دہک رہا ہوگا، اس پل کو جو پار کرنے میں کامیاب ہوگا وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس پل کو پار نہیں کر پائے گا وہ جہنم میں گرے گا۔ اور پل صراط کے اوپر جو پل بنا ہوگا اس پل کے چاروں طرف سخت ترین اندھیرا ہوگا، گپ اندھیرا بالکل، اور اللہ کہے گا چلو اس پر سے گزرو، اندھیرا ہے، پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں، پل کہاں ختم ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں، ریلنگ ہے کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، کیسے اندھیرے میں اس پل کو پار کیا جائے جس کے نیچے جہنم دہک رہا ہے۔ لیکن اللہ مدد کرے گا کچھ لوگوں کی، اور مدد کیسے ہوگی؟ جس کے سینے میں اور جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا خدا اس کی مدد کرے گا۔ اور کیسے مدد کرے گا؟ جب ایمان والا پل صراط پر پہنچ کر جیسے ہی اپنا پاؤں پل کے اوپر رکھے گا آٹومیٹکلی اس کے سینے سے ایمان کا نور نکلے گا جو چاروں طرف کے حصے کو روشن کر دے گا۔ اس کو قرآن ذکر کرتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ دیکھیں گے
ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے دل میں موجود ایمان کا نور ان کی مدد کرے گا اور آگے سے پیچھے سے ان کو روشنی فراہم کرے گا، اور وہ ایمان کے نور پر سے پل صراط کو دیکھتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے۔ کوئی بجلی کی کڑک کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی چلتے ہوئے گزر جائے گا، کیونکہ ایمان کا نور ان کے ساتھ ہوگا تو ان کو چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایمان کا نور مؤمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہو عافیت سے تو اپنے ایمان کو محفوظ طریقے سے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرو۔ جس کا ایمان محفوظ رہا وہ پل صراط پر سے گزرے گا عافیت سے، ورنہ تو ہوگا کیا؟ جس کا ایمان محفوظ نہیں، اس نے منافقوں والے کام کیے دنیا میں، ایمان کو چھوڑ کر کے بددیانتی کی، دوسروں کا حق مارا، عہد و پیمان کی حفاظت نہیں کی، تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ اس کو بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے جب ایمان والے پل صراط پر قدم رکھیں گے تو ان کے چاروں طرف ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی، منافق پیچھے ہوگا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ وہ کیا کہے گا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ارے رک جاؤ، اپنے نور کی روشنی میں ہمیں بھی لے کے چلو۔ ایمان والے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ پیچھے، میدان محشر میں جاؤ، روشنی وہاں تلاش کرو، ہمارے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ پیچھے بھی جائیں گے لیکن پیچھے بھی اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ پھر آگے لوٹیں گے اور پھر شور مچا کے آوازیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے اب جب وہ آواز دیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ کہتا ہے اب جب وہ واپس آ کے پھر پکاریں گے تو اب میں ان منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کو حائل کروں گا۔ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، دیوار کے اندر رحمت ہوگی، خدا کی رضا ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور دیوار کے باہر کے حصے پر عذاب ہوگا اور خدا کی پکڑ کے دروازے کھلے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر پل صراط پر سے عافیت سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ یہ طے کرو کہ اگر کسی کی امانت اور پیسہ ہماری طرف نکلے گا تو انشاءاللہ اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے، کیونکہ جس نے امانت میں خیانت کی اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ آج مسلمان امانت کو شیر مادر کی طرح سے کھا پی رہا ہے اور امانت کو حقدار تک پہنچانے کا تصور بھی ذہن سے نکل گیا ہے۔ میرے دوستو، جس نے دوسروں کی امانت کو اور حق کو ادا کیا وہ اپنے ایمان کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بتاؤ اس پر عمل کرو گے؟ اور ایک دوسرا کام، زندگی کے آخری سانس تک آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ جس نے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کی اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور آج کل
عقائد پر حملہ کرنے والی باطل طاقتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قادیانی فرقہ آپ کے ملک میں پروان چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے؟ مسلمانوں کو مرتد بنا کر کے ایمان سے باہر کی راہ دکھانے والا یہ فرقہ آپ کے اس ملک میں کیسے پروان چڑھ رہا ہے؟ اسی طرح بہت سے باطل فرقے ہیں جو سر ابھار رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ یہ عقیدے کو برباد کرنے والے یہ فرقے در حقیقت ہمارے ایمان کے سوداگر ہیں، ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے تو مرتے دم تک اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قادیانیت کیسا فتنہ ہے، اپنے خاندان والوں کو بتاؤ، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بتاؤ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے فرقے ہیں جو در حقیقت ہمارے عقیدے کو باطل کر کے ہمیں ایمان کی دولت سے محروم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میرے دل میں ایک درد اور فکر ہے، اور وہ ہے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس میں ہمیں کھڑے ہو کے اپنے رب کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ مجھے اس دن کی فکر ہے۔ بتائیے آپ کے دلوں میں بھی اس دن کی فکر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور میرے دوستو، اس دن کی فکر پیدا ہوگی تو آدمی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اور جب زندگی سدھر جائے گی تو اس دن کی پریشانیوں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا خلاصے کی ضرورت پڑے گی؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، قیامت کے دن کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس دن تیرے سامنے کھڑے ہوں اس دن ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے، قرآن میں تیرا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے ان دوستوں میں شامل فرما جن کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔
اے اللہ تو ہماری نصرت فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ جب اعمال کا وزن ہو رہا ہو تو رسوائی سے ہمیں بچا لے، ہماری نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ جب نام اعمال کی تقسیم ہو تو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، اے اللہ بائیں ہاتھ میں ملنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب پل صراط پر سے گزرنے کا موقع آئے، اے اللہ تو بجلی کی کڑک کی طرح سے ہمیں گزرنے کا موقع عطا فرما۔ اے رحیم آقا ہم سے بہت گناہ ہوئے، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔